بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں، کبھی آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچا ہے کہ آپ کی زندگی میں اچانک کتنے امتحان کیوں آ رہے ہیں؟ وہ دروازے جو کبھی کھلے رہتے تھے آج ایک ایک کر کے بند کیوں ہو گئے؟ وہ لوگ جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہونے کا وعدہ کرتے تھے آخر بیچ راستے میں ساتھ چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ اور وہ دعائیں جو آپ روز راتوں میں مانگتے ہیں آخر ان کا جواب دیر سے کیوں آ رہا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اکثر انسان مشکلات کو صرف سزا سمجھتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر تکلیف سزا نہیں ہوتی۔ کچھ تکلیفیں اللہ کی طرف سے ایک خاص انتخاب ہوتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بلند مقام دینا چاہتا ہے، اسے دنیا اور آخرت میں عزت دینا چاہتا ہے، تو اس سے پہلے اس کی زندگی میں کچھ عجیب نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ ایسی نشانیاں جنہیں دیکھ کر بندہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ کبھی رزق تنگ ہو جاتا ہے، کبھی دل میں عجیب بے چینی اترنے لگتی ہے، کبھی لوگ سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں اور کبھی بندہ سجدوں میں ٹوٹ کر روتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندے کو اندر سے مضبوط بنا رہا ہوتا ہے، اس کی روح کو صاف کر رہا ہوتا ہے، اس کے مقام کو بلند کرنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان 3 بڑی نشانیوں کی جو اس بات کا اشارہ ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہت بڑا مقام دینے والا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلی نشانی، ہر طرف سے راستے بند ہونے لگتے ہیں۔ میرے دوستوں، اللہ کی طرف سے آنے والی سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ بندے کی زندگی میں اچانک مشکلات بڑھنے لگتے ہیں۔ جو کام پہلے آسانی سے ہو جایا کرتے تھے اب رکنے لگتے ہیں۔ جو لوگ پہلے مدد کرتے تھے اب نظر انداز کرنے لگتے ہیں۔ جو دروازے کھلے رہتے تھے اب وہ دھیرے دھیرے بند ہونے لگتے ہیں۔ اور اس وقت انسان سوچتا ہے، یا اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن میرے عزیز دوستوں، یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندے کو دنیا کے سہاروں سے الگ کر کے صرف اپنی طرف لا رہا ہوتا ہے۔ آپ ذرا حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے۔ اللہ نے انہیں مصر کا حکمران بنانا تھا، لیکن اس سے پہلے کیا ہوا؟ انہیں کنویں میں ڈالا گیا، غلامی میں بیچا گیا، جھوٹے الزام لگائے گئے اور سالوں تک قید میں رکھا گیا۔ اگر اس وقت کوئی ان کی زندگی دیکھتا تو شاید کہتا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، مگر اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک بہت بڑا مقام تیار کر رہا تھا۔ یاد رکھیے، اللہ جب عزت دیتا ہے تو اس سے پہلے امتحان ضرور دیتا ہے۔ اسی لیے اگر آج آپ کی زندگی میں بھی مشکلات بڑھ گئی ہیں، رزق تنگ ہو گیا ہے، دوست ساتھ چھوڑ گئے ہیں، ہر طرف اندھیرا محسوس ہوتا ہے، تو مایوس مت ہوئیے۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کو ایک نئے مقام تک لے جا رہا ہو۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بندے کے دل سے تمام دنیاوی سہارا نکال دیتا ہے تاکہ بندہ صرف اس کے سامنے جھک جائے۔ اور یقین مانیے، جب بندہ صرف اللہ کو پکارنے لگتا ہے تبھی اس کی اصلی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ روحانی بزرگ فرماتے ہیں، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس سے دنیا سے توڑ کر اپنی طرف جوڑ دیتا ہے۔ سوچئے، اگر ہر چیز آسان ہوتی تو کیا ہم اتنی شدت سے اللہ کو یاد کرتے؟ نہیں۔ اکثر انسان اللہ کو تب پکارتا ہے جب تمام راستے بند ہو جاتے ہیں، اور وہی پکار اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے۔ مشکلات دراصل رحمت کا مقدمہ ہوتی ہیں۔ اکثر لوگ مشکلات کو بدنصیبی سمجھ لیتے ہیں، لیکن مومن کے لیے ہر تکلیف ایک پیغام ہوتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیے، ان سے صحت چھین لی گئی، دولت چلی گئی، اولاد چلی گئی، لیکن صبر کی وجہ سے اللہ نے ان کا مقام قیامت تک کے لیے بلند کر دیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے۔ طائف کی گلیوں میں پتھر کھائے، مکہ میں ذلیل کیا گیا، بھوک اور پیاس برداشت کی، لیکن پھر اللہ نے انہیں پوری انسانیت کا رہنما بنا دیا۔ تو اگر آج آپ ٹوٹ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ آپ کو بنا رہا ہو۔ اگر آج آپ رو رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ آپ کے لیے ایسی خوشیاں لکھ رہا ہو جو ابھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یاد رکھیے، لوہا جب تک آگ میں نہیں جلتا تلوار نہیں بنتا، اور انسان جب تک امتحان سے نہیں گزرتا اس کا مقام بلند نہیں ہوتا۔ دوسری نشانی، دل میں عجیب بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے دوستوں، اللہ کی طرف سے دوسری بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ بندے کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہونے لگتی ہے۔ ایسی بے چینی جو نہ پیسوں سے دور ہوتی ہے، نہ لوگوں سے، نہ دنیا کے مزے سے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود دل خالی لگتا ہے۔ محفل میں بھی تنہائی محسوس ہوتی ہے۔ ہنسنے کے باوجود دل روتا رہتا ہے۔
اور پھر دھیرے دھیرے بندہ سجدوں میں سکون ڈھونڈنے لگتا ہے۔ رات کی تنہائی میں آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور دل سے صرف ایک آواز نکلتی ہے، یا اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ میرے پیارے دوستوں، یہ عام بے چینی نہیں ہوتی، یہ روح کی پکار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے۔ روحانی کتابوں میں آتا ہے، جب اللہ کسی بندے کو اپنا قریبی بنانا چاہتا ہے تو اس کے دل سے دنیا کی محبت کم کر دیتا ہے۔ جو چیزیں پہلے سکون دیتی تھیں اب بوجھ لگنے لگتی ہیں، اور پھر بندہ دھیرے دھیرے اللہ کے ذکر میں سکون محسوس کرتا ہے۔ قرآن کی تلاوت میں چین ملتا ہے، تہجد میں آنسو نکلتے ہیں اور دعا میں دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ایک خاص نشانی ہوتی ہے۔ اللہ جب بلاتا ہے تو دل بدل دیتا ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اچانک دنیا کے مزے بیکار لگنے لگتے ہیں۔ فون، سوشل میڈیا، لوگوں کی باتیں، سب کچھ دل کو تھکانے لگتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ قرآن سنتے ہیں یا سجدے میں جاتے ہیں، دل کو عجیب سکون ملتا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ اللہ کا بلاوا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اتنی دیر تک عبادت کرتے تھے کہ مبارک پاؤں سوج جاتے تھے۔ جب پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہی اللہ والوں کی نشانی ہوتی ہے، ان کا سکون صرف اللہ میں ہوتا ہے۔ تو اگر آپ بھی عجیب بے چینی محسوس کر رہے ہیں اور صرف اللہ کا ذکر آپ کو سکون دیتا ہے تو خوش ہو جائیے، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اپنے قریب لا رہا ہو۔ تیسری نشانی، توبہ کے بعد دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، اللہ کی طرف سے تیسری بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سے بوجھ اتر جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے سالوں پرانا اندھیرا اچانک ختم ہو گیا ہو۔ انسان ہنستے رہتا ہے لیکن اندر سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے، اور جب بندہ رو رو کر اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اصلی توبہ صرف زبان سے استغفر اللہ کہہ دینے کا نام نہیں۔ اصلی توبہ وہ ہے جب دل کانپ رہا ہو، آنکھیں نم ہو اور بندہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، اس وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس مسافر سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا اونٹ ریگستان میں کھو گیا ہو اور پھر اچانک مل جائے۔ سوچئے کتنی بڑی رحمت ہے یہ۔ اللہ صرف معاف نہیں کرتا بلکہ توبہ کرنے والوں سے محبت بھی کرتا ہے، اور پھر اس بندے کا دل ہلکا ہونے لگتا ہے، اس کی دعاؤں میں اثر آتا ہے، اس کے چہرے پر نور آتا ہے اور اس کی روح کو سکون ملنے لگتا ہے۔ میرے دوستوں، اگر آپ اس وقت کسی تکلیف سے گزر رہے ہیں تو یاد رکھیے، اللہ آپ کو بھولا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا امتحان ہی آپ کی بلندی کا ذریعہ ہو سکتا ہے آج جو آنسو بہہ رہے ہیں وہی کل آپ کی کامیابی کی وجہ بن جائے۔ کبھی کبھی اللہ دیر کرتا ہے لیکن اندھیر نہیں کرتا، اور جب اللہ دیتا ہے تو پھر حساب سے نہیں دیتا، اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ اس لیے امتحان مت ہاریے، دعا کرتے رہیے، صبر رکھیے اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے۔ اب آئیے مل کر دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس کی پریشانیاں دور فرما، جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے اس کے لیے آسانی پیدا فرما، جو بیمار ہے اسے شفا کاملہ عطا فرما، جو دل سے ٹوٹ چکا ہے اس کے دل کو سکون عطا فرما۔ یا رب، جو رشتے کی تلاش میں ہیں انہیں نیک رشتہ عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو لوگ تنہائی میں رو رہے ہیں انہیں اپنی رحمت کا احساس عطا فرما، جو روزگار کے لیے پریشان ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما، جو گناہوں کی وجہ سے شرمندہ ہیں ان کی توبہ قبول فرما۔ اور یا اللہ، فلسطین اور غزہ کے مظلوم بھائی بہنوں کی حفاظت فرما، معصوم بچوں پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کی مدد فرما اور پوری امت کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ آخر میں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور ایسی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔